اس میں ایک چیز ہم دیکھتے ہیں شیخ معاشرے کے اندر کہ نکاح سے پہلے ایک دن قبل ہمارے درمیان لوگ اہل حدیث ہو یا کوئی دیگر جماعت کے ہو، اس میں کیا ہے جوڑے کی رسم مناتے ہیں کہ بھئی کل نکاح ہے تو آج ہمیں جوڑے کرنا ہے۔ اس میں بھی ایک جو برائی پائی جاتی ہے کہ عقیقے کی دعوت جوڑوں میں لا کر دیتے ہیں، تو یہ عقیقے کی دعوت جوڑوں میں لا کر کرنا ہے، یہ کہاں تک سے ہے؟ اللہ رحم فرمائے، اللہ رحم فرمائے۔ آج جو امت مسلمہ کی جو پوزیشن ہوئی ہے، امت مسلمہ جن حالات سے دو چار ہے، ایک شریعت کے طالب علم کے حیثیت سے قرآن مجید پارہ نمبر 18 سورہ نور کی تھرڈ لاسٹ آیت، آخری آیات میں سے سیکنڈ لاسٹ یا تھرڈ لاسٹ آیت شریفہ کے اندر فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، ان لوگوں کو بچ کے رہنا چاہیے جو جان بوجھ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سنت کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، بچ کے رہنا چاہیے۔ ان تصیبہم فتنہ، کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے، او یصیبہم عذاب علیم، یا دردناک عذاب کا شکار نہ ہو جائے۔ آج دیکھیے فتنے بھی ہیں اور امت مسلمہ دردناک عذاب کا شکار بھی ہیں، ہے نا؟ اگر سیدھے کہا جائے مریض دوائی کھاتا نہیں، مریض دوائی کھاتا نہیں، نام طبیب کا بدنام ہوتا ہے۔ مریض دوائی کھاتا نہیں، نام طبیب کا بدنام ہوتا ہے۔ ہوتے ہیں مسلمان کے کام غلط، اسلام بدنام ہوتا ہے نا؟ ارے بابا پہلی بات ہے کہ شادی سے پہلے کوئی رسم ہی نہیں ہے، چاہے آپ گھوڑے جوڑے کی رسم رکھیں، چاہے وہ ہمارے گلبرگہ وغیرہ سائیڈ میں تشریفاں کی رسم، اور اس سے ایک دن پہلے باضابطہ دلہن والے آتے ہیں، دلہے کے سارے کپڑے لاتے ہیں، نمائش ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد وہ جتنے لوگ آتے ہیں، یہ ساری چیزیں بدعات اور خرافات، یہ رسوم و رواج میں سیدھے سیدھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کی یہ خلاف ورزیاں ہیں، ہے نا؟ سنت سیدھے سیدھے سنت، اور اس میں بھی ایک تو پہلے گناہ کر رہے ہیں اور دوسرا شریعت کو بدل کر کے اسی موقع پر کیا ہے عقیقہ، بچی کا عقیقہ نہیں ہوا ہے نا؟ اب کیوں ہمارے پاس ہلدی کی رسم نہیں ہے نا؟ اور ہمارے پاس کیا بولتے ہیں اس سے ایک دن پہلے گھوڑے جوڑے کی رسم ہمارے پاس نہیں ہے، عقیقے کے بہانے آ جائے۔ ارے ہم کون ہوتے ہیں؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بچہ 7 دن کا ہو جائے، ہے نا، اس کی بہترین نام رکھنا ہے، اس کا عقیقہ کرنا ہے۔ اصل سنت کو تو چھوڑ دیے اور معاشرے کی رسم و رواج کو اپنا لیے، اور پھر ایک تو جرم یعنی چوری، اوپر سے سینہ زوری، پھر بچی کی شادی ہے، شادی کے ٹائم پر عقیقہ کریں گے اسی بکروں کے اندر، یہ سب غلط ہے۔ ہم اور آپ کو شریعت بدلنے کا بالکل نہیں ہے۔ آپ اندازہ کیجئے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعض ازواج مطہرات کی فرمائش پر شہد کو اپنے اوپر حرام کر لیا، اللہ نے کتنی ناراضگی کے ساتھ کہا یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، پیارے نبی آپ کو کیا حق بنتا ہے کہ ہماری حلال چیز کو حرام کر لیں؟ تبتغی مرضات ازواجک، بیویوں کی خوشنودی کے لیے اللہ نے کس قدر ناراضگی کے ساتھ۔ ہم اور آپ کون ہوتے ہیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ یہ گھوڑے جوڑے، یہ جہیز، یہ فلاں، ارے بابا مرد کو یعنی حق مہر دینا ہے نا، مہر ولیمہ دینا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں رہتے تھے، ہے نا؟ آج جتنے مسجد نبوی کی 4 دیواری، مسجد نبوی کے علاوہ جو حدود 4 ہے اس کے، اتنا ہی نبی کا شہر تھا، بس اتنا ہی نبی کا شہر تھا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے چیف قاضی موجود ہیں مدینہ طیبہ میں، جن کو اللہ نے قاضی بنایا، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکمک فیما شجر بینہم، پیارے نبی وہ شخص مسلمان مومن ہو نہیں سکتا، فلا وربک لا یؤمنون، وہ مومن ہو نہیں سکتا جو معاملات زندگی میں آپ کو اپنا حکم نہ مان لے، جن کو رب نے حکم بنایا ہے، قاضی بنایا، اللہ کے نبی موجود ہیں۔ 10 جنتی صحابہ میں ایک صحابی
حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا نکاح ہو گیا اور اللہ کے نبی کو خبر بھی نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر کچھ آثار بدلے ہوئے دکھے, ہے نا, ہوتا ہے نا کہ بھئی ظاہر بات ہے ایک آدمی فنکشن میں کسی نوش روپ میں آتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا, عبد الرحمن بدلے سے دکھ رہے ہو, کیا بات ہے؟ یا رسول اللہ, چند قیرات کے عوض فلاں قبیلے کے لڑکی سے میرا نکاح ہوا ہے. اللہ کے نبی موجود ہیں اور خبر بھی نہیں ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراضگی کا اظہار نہیں کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, بارک اللہ وبارک علیک وجمع بینکما فی خیر. عبد الرحمن, اللہ تمہاری زندگی میں برکت دے, اللہ تمہارے جوڑے میں برکت دے. عبد الرحمن, اللہ تمہیں خیر کے ساتھ جمع رکھے. اولم ولو بشاء عبد الرحمن, عبد الرحمن ایک بکرا ہی صحیح ذبح کر کے ولیمہ کرو. تو پتہ چلتا ہے ولیمہ دینا ضروری ہے, شادی کا کھانا ضروری نہیں, شادی سے پہلے مصطلح پکڑ کو کھڑے رہنا ضروری نہیں, ہے نا, شادی سے پہلے وہ جو ہے نا منہ دلانے کے باسن آتے وہاں سے دلہن کے گھر سے, ہاں یہ ہوتی ہے رسم, ہاں. اور خصوصاً یہ ہمارے نظام کا جو علاقہ ہے نا اس میں سب ایسے رسمیں ہیں, ہاں, سیویاں میں بن کے آتی ہیں, پانی آتے اور پھر بے حیائی کا مظاہرہ ہوتا ہے, سالے جا کر پانی نہیں لاتے. یہ ساری چیزیں خرافات ہیں, ان کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. سیدھے گھر سے دلہا ریڈی ہو کر آئے, نکاح ہو جائے اور جائے, بیوی سے مطلب چہرے کو دیکھے, جو آداب وغیرہ ہیں اس کا خیال رکھے, بس ختم.